یاد جب قید میں ظالم کی جفا آتی ہے بھول کری نہیں بھیا نہ آتی ہے یاد آتا ہے مجھے بابا کا سینہ بھیا یاد آتا ہے مجھے بابا کا سینہ بھیا سب دشوار ہوا ہے میرا جینا بھیا آؤ زندہ کے اندھیروں سے آؤ زندہ کے اندھیروں سے نکالو مجھ کو ورنہ مر جائے گی ورنہ مر جائے گی رو رو کے سکینہ بھیا سونا چاہوں گی جو زندہ کی زمین پر بھیا سونا چاہوں گی جو زندہ کی زمین پر بھیا نیند کب بابا کے سینے کے سوا آتی ہے بھول کری نہیں بھیا نہ آتی ہے ساتھ بابا ہے نہ ماں ہے اور نہ بھائی نہ چچا آئے کس حال میں بچی بے قضا آتی ہے دودھ پانی نہیں بھیا نہ آتی ہے چھوٹے بالوں سے میں کس طرح کروں گی پردہ چھوٹے بالوں سے میں کس طرح کروں گی پردہ دیکھ کر مجھے میں اگیار آیا آتی ہے دودھ پانی نہیں بھیا نہ آتی ہے آئے بیمار بہن کو نہ کفن دے پائے آئے بیمار بہن کو نہ کفن دے پائے یاد سجاد کو زینب کی رضا آتی ہے دودھ پانی نہیں بھیا نہ آتی ہے
سکینہ مانگنے سے بھی زیادہ دیں گے حضرت عباس شرط ہے دعاؤں میں وہ واسطہ سکینہ کا مشہور کمال و صبر و رضا کا ظاہر حسین سب کو دکھا رہے ہیں کمال و صبر و رضا کا ظاہر حسین سب کو دکھا رہے ہیں کسی کو مرنے کو بھیجتے ہیں کسی کی میت اٹھا رہے ہیں کمر بھی کسلی ہے کیا ہے آخر یہ کس کی میت اٹھا رہے ہیں ہوا فریرے کی آ رہی ہے علم کا پنجا لچک رہا ہے ہوا فریرے کی آ رہی ہے علم کا پنجا لچک رہا ہے کنارے دریا ہے شور برپا جناب عباس آ رہے ہیں رضا بھی جانے کی دے چکے ہیں اٹھا چکے ہیں سب سے اپنی بیعت خیال شرمندگی ہے شاید چراغ بھی اب بجھا رہے ہیں عزیز مردہ فراق دیدہ ستم رسیدہ کمر خمیدہ معیار تھامے سطر کی دیکھو جناب سجاد آ رہے ہیں عجیب حسرت سے دیکھتے ہیں بنا کے تربت سر کی حضرت کہاں ہے پانی جو آپ چھڑکے لہد پہ آنسو بہا رہے ہیں خیال اصغر ستا رہا ہے ہوش بھی ہوں حواس بھی ہوں رباب اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ جیسے اصغر بلا رہا ہے شہید مجھ سے سنا نہ کوئی شہید مجھ سے نہ کوئی بولے ہے آج بے چین کچھ میرا دل روا ہے آنکھوں سے میرا آنسو حسین اب یاد آ رہے ہیں
الله من قرأ سورة کسی حدیث کے ذہن میں عصمت حسین کے حوالے سے پیغامات نوجوانوں کے ذہنوں تک منتقل کیے جا رہے ہیں۔ مختصر سی حدیث ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے حسین منی وأنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ارباب رضا، عزیزان گرامی، جائے کہ تاخیر ہو چکی ہے، لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کو بڑی عظیم تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان تاریخوں میں نظر و نیاز میں بھی وقت لگے گا، تدبرات میں بھی وقت لگے گا، اور نحو و گریہ میں بھی وقت لگے گا۔ لہذا یہ مت سوچیے کہ رات کے 11 بج رہے ہیں اس وقت ہم نہیں سنیں، یہ سوچیں کہ آپ کی آنکھوں میں حسین بسنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ذہن میں یہ تصور رہے گا تو نہ آپ کو اونگ آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ ہی آپ کی پلکیں جھپکنے پائیں گی۔ نیاز مولا کا لطف آپ نے اٹھایا ہے، نیاز مولا سے شکم سیر ہو کر آپ بیٹھے ہیں، تو اس کی ادائیگی یہ ہے کہ مجلسوں میں بالکل تازہ دم رہا جائے۔ ذکر حسین کے حوالے سے صبح سے مجلسوں کا ایک سلسلہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عظمت حسین، فضیلت حسین ایسی ہے کہ کائنات کا کوئی بھی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر حسین کی عظمت سمجھنی ہے تو اس انداز سے سمجھیے گا
کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے تو آسمان کے فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے در سیدہ پر آ رہے تھے. در سیدہ پر ملکوت سماوات مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے. ظاہر ہے آسمان میں فرشتوں کا کام کیا ہے آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. اللہ نے ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی رکھی ہے. جیسے ہم کسی فیکٹری میں یا کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں تو ہماری وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے. کوئی سیلس مین ہوتا ہے, کوئی گیٹ کیپر ہوتا ہے, کوئی سامان ادھر سے ادھر لے جاتا ہے, کوئی سامان کو اسٹور کرتا ہے. ایسے ہی پروردگار عالم نے آسمان پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں. کوئی فرشتہ حالت رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک حالت رکوع میں رہے گا. کوئی حالت سجدہ میں ہے تو وہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہے گا. کوئی حالت قیام میں ہے تو وہ قیامت تک حالت قیام میں رہے گا. کوئی حالت سلام میں ہے تو وہ قیامت تک حالت سلام میں رہے گا. کوئی حالت تکبیرۃ الاحرام میں ہے تو وہ قیامت تک تکبیرۃ الاحرام کی حالت میں رہے گا. کوئی بادل اڑانے پر مامور ہے تو وہ قیامت تک بادل ہی اڑاتا رہے گا. کوئی پانی برسانے پر مامور ہے تو وہ تا قیامت پانی برساتا رہے گا. کوئی سجدہ کرنے پر مامور ہے تو وہ تا قیامت اللہ کی سبحانیت کا سجدہ کرتا رہے گا. فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے اپنی عبادتیں چھوڑ کر در سیدہ پر آ رہے ہیں. اپنی عبادتیں چھوڑ کر در سیدہ پر آ رہے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے. اب جب سارے فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے زمین پر نازل ہونے لگے تو ایک فرشتہ اور بھی ہے جس کا نام تاریخ میں فردوس لکھا ہے. بڑی توجہ رہی. ایک فرشتہ اور بھی ہے جس کا تاریخ میں نام فردوس لکھا ہے, جسے غرور کی بنا پر, تکبر کی بنا پر, انانیت کی بنا پر اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا. اس کے بالوں پر چھین لیے تھے, اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا تھا. وہ وہیں پڑا ہوا تھا عذاب الہی میں ملوث اور گرفتار. جب اس نے یہ دیکھا کہ آسمان کے فرشتے جھوک در جھوک, گروہ در گروہ زمین پر نازل ہو رہے ہیں, متوجہ رہیے گا, زمین پر نازل ہو رہے ہیں, تو اس نے سید الملائکہ جبرائیل امین کو بلایا. فرشتوں کے سردار جبریل کو بلا کے کہتا ہے, جبریل کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ جملہ سنیے گا, کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل نے کہا, بھائی فردوس قیامت تو نہیں آئی ہے, ہاں نبی کے گھر امامت ضرور آ گئی. قیامت تو نہیں آئی ہے لیکن ہاں نبی کے گھر امامت ضرور آ گئی ہے. اب فردوس نے ہاتھ جوڑے, کہا بھائی جبریل مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو, مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. جبریل نے فردوس کو ساتھ لیا اور در رسالت پر آ گیا, در سیدہ پر آ گئے. سمجھ لے حضرات, یہ در سیدہ ہے کیا, کتنا عظیم ہے. بھائی سلمان محمدی کا کام کیا تھا؟ جب ایک صحابی نے شکایت کی تھی رسول اسلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ معاذ اللہ سلمان بوڑھا ہو گیا ہے, یہ جب بھی نماز کے لیے جاتا ہے تو پہلے در سیدہ کو چومتا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. متوجہ ہے تو میں عظمت کا پیغام آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. معاذ اللہ سلمان پاگل ہو گیا ہے, ضعیف ہو گیا ہے, اذان کی آواز ہوتی ہے, اسے پہلے مسجد میں جانا چاہیے, اس کے بعد در سیدہ پر آنا چاہیے, لیکن یہ پہلے دہلیز سیدہ کو چومتا ہے, اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. سلمان کو بلایا گیا مسجد نبوی میں. محمد پوچھتے ہیں, سلمان تمہاری یہ شکایت آئی ہے, تمہاری یہ کمپلین آئی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے پہلے تم دہلیز سیدہ کو چومتے ہو, اس کے بعد نماز کے لیے جاتے ہو, اس کے بعد عبادت کے لیے جاتے ہو, کیا ایسا ہے؟ سلمان نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے, کہا بنا کے چاہت ایسا ہی ہے. کہا بتاؤ نہیں ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بس سلمان اس کے فاطمہ
اب سمجھ میں آیا صرف اس کے راضی ہونے سے کوئی رضی اللہ نہیں بنتا. ایک سلام پڑھے حضرت محمد سیدہ کی عظمت تو آپ ملاحظہ فرما. آگیا جبریل پطرس کو لے کر در سیدہ پر اور سارے فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. مختصر سی گفتگو ہے انشاءاللہ بیدار ہو کر شروع. سارے فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اب رحمت للعالمین کی نظر دروازے پہ بیٹھے ہوئے فطرس پہ پڑی. جب فطرس کے اوپر پڑی نا کہا لے جاؤ اسے گہوارے حسین سے مسکر دو. اللہ اکبر بڑا عظیم پیغام ہو گئے. کیا کہا رسول السلام نے لے جاؤ اسے گہوارے حسین سے مسکر دو. یہ نہیں کہا ہمت نہ کروا لو کہ اسے جسم حسین سے مسکر دو. کہا گہوارے حسین سے مسکر دو. عزادار خدا کی قسم جو نہ سنبھالیے گا. کہا لے جاؤ اسے گہوارے حسین سے مسکر دو. ادھر فطرس تھا گہوارے حسین سے مسکرانا تھا کہ پھر اسے دعوت پر ملی. اس نے پھر قبول کرنا شروع کر دیا. من مشری انا عتیق الحسین. کون ہے میرے جیسا؟ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بھائی فطرس اسی غرور کی بنا پر اسی تکبر کی بنا پر تیرے بالوں پر چھین لیے گئے تھے پھر تو نے غرور کرنا شروع کر دیا. شاید فطرس آواز دے نادان تجھے پتا نہیں ہے جو چیز اللہ دیتا ہے اسے واپس لے لیتا ہے لیکن جو چیز تیرے حسین سے مل جائے اللہ کے کاروبار میں اضافہ فرما. خصوصاً ان کی ماں کو صحت دے, ان کی بہن کو صحت سے نوازے. انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا تبرکات کا, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی توجہات کو میری طرف مرکوز رکھے. انشاءاللہ بہترین عظمت حسین کے حوالے سے پیغامات آپ کے ذہنوں پر اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. فطرس کو جب مس کیا گیا گہوارے حسین سے تو اسے بالوں پر مل گئے. پھر اس نے غرور کرنا شروع کیا. من مصری انا عتیق الحسین. میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. میں فطرس کو حسین کے جسم سے نہیں بلکہ گہوارے سے مس کیا گیا تھا. یعنی رسول اسلام نے 1400 برس پہلے دنیا والوں کو یہ بتا دیا تھا اب تازیہ بنانا بدعت نہیں ہوتا. دیکھیں ناظرین محمد عظمت حسین کیا ہے. اور وہی حسین ہے نا جب مسجد نبوی میں دیکھا کہ میرا نانا نماز پڑھ رہا ہے, صحابیوں کی گردنوں پر پیر رکھتا ہوا میرا مولا حسین پشت رسالت میں جا کر سوار ہو گیا. نوجوانوں جملہ سن پشت رسالت پر جا کر سوار ہو گیا. اب جب پشت رسالت پر سوار ہوا رسول نے سجدے کو طول دیا. سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ. میں نے شباتی مجلس میں کہا تھا نا 70 مرتبہ رسول نے کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ. یہ بلا وجہ ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ حسین پشت رسالت پر بیٹھ کر اپنی گردن کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھتا ہوں کون ایسا عزادار ہے جو عظمت کا جملہ سن کر خاموش رہے گا. عزیزان محترم پشت رسالت پر بیٹھے بیٹھے زہرا کے نام نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا اے پروردگار عبادت کرنے
ہوگی، میرا کیا منصب ہوگا، میرا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کی آواز آئی، محمد عبد ہے، صحابی عابد ہے، اور یہ جتنے سجدہ کرنے والے ہیں یہ سب عبادت گزار ہے۔ حسین گھبرانا نہیں، تو ابا عبداللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب سارا پڑھنے کا لطف آئے گا نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ حسین کو لقب ملا ہے۔ میرے نوجوانوں یہ ساری باتیں یاد رکھنے والی، اور یہی تو وجہ ہے نا کہ مولا حسین جب کربلا کے صحرا میں پہنچے ہیں تو کربلا کے صحرا میں آپ نے خود ہی محسوس کیا نا کہ ایک طرف ہے 9 لاکھ اور ایک طرف ہے 72۔ لیکن کربلا ہمیشہ آپ نے مصائب میں سنا ہے، کربلا آپ نے ہمیشہ آنسوؤں کی چھاؤں میں سنا ہے، لیکن آج میں کربلا آپ کو فضائل کے ترازو میں رکھ کے سنا رہا ہوں۔ محسوس کریے گا کربلا کیا ہے۔ کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، کربلا سن کے صرف آنسو بہانا نہیں ہے۔ ایک طرف ہے 9 لاکھ، ایک طرف ہے 72۔ جملہ سنیے گا رائے نہ جانے پر، عرفان میں میری طرف متوجہ رہے۔ ایک طرف ہے 9 لاکھ، ایک طرف ہے 72۔ کربلا کے میدان میں دو لشکر، ایک طرف 9 لاکھ، ایک طرف 72، ایک طرف 9 لاکھ، ایک طرف 72۔ بار بار جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں میں توجہ رہے۔ کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ ہے، ایک طرف 72 ہے۔ ادھر 9 لاکھ میں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ چراغ بجھا بجھا کے ادھر 9 لاکھ میں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ادھر 72 میں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اے حسین کربلا کے صحرا میں ہے اور اللہ کا آخری سجدہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا آخری سجدہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی صفحے آج کربلا کے میدان میں حسین کا سجدہ آخر دیکھنے کے لیے جمع ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا، کربلا فضائل کے ترازو میں رکھ کے سنانے کی کوشش ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیدار ہو کر امداد بھائی سنیے گا تو ہر بھائی بڑا عجیب و غریب پیغام ہے خدا کے قسم۔ اس انداز سے میرے نوجوانوں کا بھی فضائل نہ سنا ہوگا۔ کربلا کے حوالے سے جو سنا رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کربلا کے میدان میں حسین کا سجدہ دیکھنے کے لیے، اور دوسری طرف کربلا کے ٹیلے پہ شیطان بیٹھا ہوا۔ ہائے 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 ہائے، علی رضا صاحب کربلا کے ٹیلے پر شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آج دیکھتا ہوں حسین کیسے سجدہ کرتے ہیں، آج دیکھتا ہوں حسین کیسے سجدہ کرتے ہیں، آج دیکھتا ہوں حسین کیسے سجدہ کرتے ہیں۔ 1900 زخم کھانے کے بعد، 1900
نہیں شیطان وہاں سے بھاگا. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والا تو شیطان وہاں سے بھاگا. بھاگتے بھاگتے کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار اگر پہلے ہی دن ایسا آدم دکھاتا تو میں تیرے سجدے کا انکار نہ کرتا. اچھا شیطان ادھر ادھر نہیں بیٹھتا ہے، شراب خانے میں نہیں بیٹھتا، جوئے کے اڈے میں نہیں بیٹھتا، جھوٹوں کے درمیان نہیں بیٹھتا، منافقوں کے درمیان نہیں بیٹھتا، بلکہ شیطان جب بھی آتا ہے مسجدوں میں آتا ہے. اللہ اکبر نہیں غور کر رہے ہیں ناظرین محترم. شیطان جب بھی آتا ہے مسجدوں میں آتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پر آتا ہے. اور ایک جملہ ماتمیوں کے حوالے سے کہتا ہوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں فخر کرو گے کہ ہم مولا کے ماتم کرنے والے ہیں. شیطان ہر بھیش میں آتا ہے. یہ جملوں کو بدل کر جو کہوں، شیطان مولوی کے بھیش میں تو آ سکتا ہے لیکن ماتمی کے بھیش میں بھیس میں آتا ہے نا. اور جب آتا ہے تو شراب خانے میں نہیں، جوئے کے اڈے میں نہیں، کیونکہ آلریڈی اس کی امت تو وہاں موجود ہے. وہاں جا کے کیا کرے گا؟ وہ تو نئے نئے سپاہی چنتا ہے نا، نئے نئے کینڈیڈیٹ بناتا ہے، توڑتا ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ پروردگار جا تو رہا ہوں، سجدے کروا لیے، تسبیحیں پڑھوا لی، اپنی بزرگی کا اقرار کروا لیا، جا رہا ہوں، نہ توبہ نہ استغفار نہ رویا نہ دل گلایا، کچھ بھی نہیں. جا رہا ہوں پروردگار. کہا تو پھر جا. کہا جا رہا ہوں. کہا کرے گا جا. کہا وقت معلوم تک کی مہلت دے. کہا کرے گا جا. کہا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. سمجھے میرے نوجوان؟ کہا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. کہا وہاں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ کہا جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں انہیں بہکاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا. میں نے کل پرسوں کی مجلس میں کیا کہا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے علی کو آتے ہوئے دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہی تو کہا تھا نا، ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم. یہ علی صراط مستقیم ہے، یہ علی صراط مستقیم ہے. یعنی شیطان بھی یہ جانتا ہے صراط مستقیم علی ہے. لہذا کیا کہہ رہا ہے؟ صراط مستقیم پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یعنی صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے علی کے پاس آنے سے لوگوں کو روکے گا اور بہکائے گا. کہا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. یہی تو کہا نا پروردگار نے، جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. اب ظاہر ہے کہ شیطان صراط مستقیم پر ہے، بیٹھ گیا، بہکانے کی کوشش کر رہا. ادھر عزیزان محترم اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. شیطان کربلا کے ٹیلے پر بیٹھا ہوا حسین کا سجدہ دیکھ رہا تھا، بہکانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بہکانے میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ بہکانے میں کبھی نہیں آئیں گے. یعنی اللہ کو اپنے حسین پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا اعتبار تھا. کہا جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکانے میں کبھی نہیں آئیں گے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کے بھروسے، ہم بزنس کرتے ہیں
جس میں بھروسہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. آمین. جس میں بھروسہ کرے اللہ، جس میں بھروسہ کرے اسے حسین کہا. اللہ جس میں بھروسہ کرے. اللہ اکبر. محسوس کرے دنیا عزیزان محترم کہ عظمت حسین کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے. اور لنگر حسین ابھی آپ نے استعمال کیا نا، مولا حسین کے نام کا لنگر ابھی آپ نے استعمال کیا. اللہ کرے اسی مجلس کے صدقے سے آپ کو کربلا جانا نصیب ہو. بابا سے بولے نا آمین تو کہے نا. کربلا جانا آپ کو نصیب ہو. وہاں جب آپ لنگر دیکھیں گے مولا حسین کے نام کا تو کہیں دودھ کی سبیل ہے، کہیں پانی کی سبیل ہے، کہیں جوس کی سبیل ہے، کہیں کسی اور چیز کی سبیل ہے. دسترخوان دیکھا تو دنیا کی ہر نعمتیں ایک ہی دسترخوان پر ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ایک ہی دسترخوان پر ہے. اسی لیے تو انگریز محرر اور رابرٹ گیون کہتا ہے کہ جب میں کربلا پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے وہاں مولا حسین کے چمکتے ہوئے روضے کو دیکھا. اللہ اکبر. یہ کوئی شیعہ نہیں، انگریز محرر کہہ رہا ہے. کہا جب وہاں میں نے مولا حسین کے چمکتے ہوئے گنبد کو دیکھا اور میں نے شہر میں بیٹھے ہوئے سارے مریضوں کو دیکھا کہ مریض مولا حسین سے فریاد کر کے مولا عباس کے دروازے تک جاتا ہے، مولا عباس کے روضے سے گزر کر مولا حسین کے دروازے تک جاتا ہے. اور یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک جب وہ چلا ہے اسی اسنا میں اس کا مرض دور ہو جاتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے، وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. میں سوچنے کا مجبور ہو گیا دنیا میں کتنے بڑے اسپتال ہو لیکن سب سے بڑا شفا خانہ مولا حسین کا راز ہے. سب سے بڑا جو شفا خانہ ہے وہ مولا حسین کا روضہ ہے، مولا عباس کا روضہ ہے. غور کرے دنیا عزیزان محترم، مولا حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے ولید کے دربار میں جا کر اس کی حیثیت بتائی. یہی تو تھا نا حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو. عالم اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی. جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے جب سب نے بیعت کر لی، اللہ اکبر جملہ رائے گا نہ جانے پر، جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس میں بہت سوال الٹا کر رہا ہے. جب حسین نے بیعت نہیں کی جو بول سکتے ہو نہ تو بولے نہ ہاتھوں کو اٹھا کر. عالم اہل سنت کیا کہہ رہا؟ افسوس تو تبھی ہوتا ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیسے کر لی. سوال تو سب سے بڑا یہ ہے. اور اس کے بعد جب میرا مولا حسین پہنچا ہے ولید کے دربار میں، ولید کیا کہہ رہا؟ بیعت کرو. کہا ولید یہ بتا حسین اس ولید کی بیعت کرے، اس نجس انسان کی بیعت کرے جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ذلیل بھی ہے، کمینہ بھی ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے. کیا سن رہے ہو میرے بھائی؟ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، زناکار بھی ہے، ماں بہنوں کی عصمت میں تمیز بھی نہیں کرتا، ماں بہنوں کی عصمت میں تمیز بھی نہیں کرتا ہے. مدینے میں آگ لگواتا ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے بانٹتا ہے، خانہ کعبہ کے خلاف کو جلواتا ہے. میں اس کی بیعت کر لوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد جو مولا حسین نے عظمت کا فقرہ کہا ہے، نوجوانوں تمہیں قسم
تو خاموش نہ رہنا بلکہ استقبال کر لینا اس جملے کا۔ اب مولا حسین نے ولید کے دربار میں کہا ہے اے ولید سے بتا میں اس یزید کی بیعت کیسے کر لوں جس کی ماں جیسی میری ماں نہیں ہے، جس کے باپ جیسا میرا باپ نہیں ہے، جس کے دادا جیسا میرا دادا نہیں، یعنی جیسی میری ماں ویسی اس کی ماں نہیں ہے، جیسا میرا باپ ہے ویسا اس کا باپ نہیں ہے، جیسا میرا نانا ہے ویسا اس کا نانا نہیں ہے، جیسا میرا دادا ہے ویسا اس کا دادا نہیں ہے۔ اور جملہ آسان کروں، جیسے میرے غلام ہے ویسے اس کا جیسا میرا کلام ہے ویسا اس کا کلام۔ ولید کے دربار میں کیا کہا؟ جیسے میری ماں ویسی اس کی ماں نہیں، اور یہی وجہ ہے ناظرین محترم کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چھپائی نہ گئی۔ حسین سننے کے لیے بیٹھے ہو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ، بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ۔ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ دیکھیے حسین ولید کے دربار، اور اس کے بعد پھر کربلا آ گئی۔ اب جب حسین کربلا آئے، یزید کربلا کے میدان میں نازا تھا میرے پاس لشکر ہے، اسلحے ہے، ہتھیار ہے، پانی کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، اسی پہ اترا رہا تھا۔ لیکن ادھر اگر ناز تھا تو عبادت پروردگار پر، اگر ناز تھا تسبیح پروردگار پر، اگر ناز تھا تو تعقیبات الہی پر۔ اور عزیزان محترم یہی تو وجہ ہے نا کہ روز عاشور اور صبح عاشور نمازیوں کی عبادتوں کے جو ذکر تھے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح سے فضائے کربلا میں گونج رہے تھے۔ ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور تھا حسین کیسا کیسا نور لے کر کربلا میں آئے ہیں، حسین کیسا کیسا نور لے کر کربلا میں آئے ہیں، حسین کیسے کیسے عابد شب زندہ دار لے کر کربلا میں آئے ہیں۔ جہاں تکبیرات کی آوازیں ہیں، جہاں تعقیبات کی آوازیں ہیں، جہاں عبادات کی آوازیں ہیں، جہاں تسبیح پڑھنے کی آوازیں ہیں۔ لیکن تسبیح کے اوپر ایک جملہ پھر ناپنیوں کے لیے گوہر بھائی یاد آ گیا ہے، اسی کو کہہ کے وقت مسائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قمر بھائی بڑا پیارا سا جملہ ہے، کسی نے سوال کیا تھا مولانا سے، مولانا یہ بتائیے یہ جو ماتمی دستہ ہوتا ہے، عزاداروں کا یہ جو ماتم کرنے والا دستہ ہوتا ہے، یا یہ آدھی مجلس میں آتا ہے یا مجلس ختم ہونے کے بعد آتا ہے، یا آدھی مجلس میں آتا ہے یا مجلس ختم ہونے کے بعد آتا ہے؟ کیا مجلس کے بعد ماتم ضروری ہے؟ نہیں میرے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کر سننا، تمہارے لیے پیغام ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کیا مجلس کے بعد ماتم ضروری ہے؟ کیا مجلس کے بعد ماتم ضروری ہے؟ مولانا نے مسکرا کے کہا مجلس کے بعد ماتم ویسے ہی ضروری ہے جیسے نماز کے بعد تسبیح فاتحہ۔ مجلس کے بعد ماتم ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا۔ حسین کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان، یزید نازا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، حسین کو اطمینان تھا میرے پاس کم ہے لیکن بافہم ہے۔
میرے پاس کم ہے لیکن بافہم ہے، پر ایک جملہ کہہ کے رب کے مصائب دے دو۔ یزید کربلا میں خود کو منوا رہا تھا، مولانا خدا کی قسم کلیجہ نکال رہا ہوں اس جملے کے اوپر، اس لیے کہ اتنا پیارا جملہ ہے، آپ ساری منشیں بھول سکتے ہیں لیکن یہ جملہ نہیں بھول سکتے ہیں، اس لیے کہ اسی پورے جملے میں تاریخ کربلا سمٹی ہوئی ہے۔ یزید کربلا کے میدان میں خود کو منوا رہا تھا، حسین کربلا کے میدان میں خدا کو منوا رہا ہے۔ یزید کربلا کے میدان میں خود کو منوا رہا تھا لیکن حسین کربلا کے میدان میں خدا کو منوا رہے تھے، اور یہی وجہ ہے ادھر پانی کی فراوانی تھی، ادھر اسلحے تھے، ادھر ہتھیار تھے، ادھر تشنگی تھی لیکن اطمینان تھا، ادھر بھوک تھی لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، ادھر پریشانیاں تھی لیکن معبود حقیقی کے اوپر مکمل کانفیڈنس تھا، اور یہی وجہ ہے اطمینان حد درجہ تھا، اطمینان حد درجہ تھا، اتنا اطمینان تھا، اتنا بھروسہ تھا حسین کو اور اصحاب حسین کو کہ جب حسین نے اپنے 13 برس کے بھتیجے سے یہ پوچھا میرے لال قاسم موت کو اپنے نزدیک کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ اعتبار کی منزل ہے کہ 13 برس کے بچے نے جوش میں آ کر جواب دیا تھا چچا جان اگر موت حق پر ہے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ اللہ اکبر، محسوس کر لیا آپ نے کہا یہ کون ہے جناب قاسم؟ ایک جملہ کہوں برداشت کر لیں گے؟ درد کی صرف ایک سطر ہے۔ جناب قاسم کی عمر مبارک کتنی ہے جو مشہور ہے؟ 13 برس۔ 13 برس سے ہی مشہور ہے نا؟ جناب قاسم کی عمر مبارک 13 برس، لیکن یہ کربلا کا ایسا شہید ہے جس کے جسم کے ٹکڑے اس کی عمر سے زیادہ تھے۔ سنیا سرکار آپ نے جملہ، یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کے جسم کے ٹکڑے اس کے عمر سے زیادہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب قاسم یتیم امام حسن جب اپنی اماں کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اماں چچا اس وقت عالم غربت میں ہے، چچا اس وقت عالم غربت میں ہے، چچا کو مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے بابا کہتے ہیں میرے لال قاسم جاؤ اپنے چچا سے اس کی اجازت دو، جنگ کی اجازت دو۔ جناب قاسم آئے، مولا حسین نے ہر بار منع کر دی، اور جب بار بار منع کرتے رہے مولا حسین تو جناب قاسم اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے۔ اماں فرما نے پوچھا میرے لال قاسم بات کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اماں جب جب بھی چچا سے اجازت کے لیے جا رہا ہوں چچا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہی فقرہ کہتے ہیں اے میرے لال قاسم تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے، لہٰذا تم اپنی ماں کے ساتھ رہو، اسے فارغ بتاتی رہو، عزاداروں میری ماں اور بہنوں کی جانیں قربان ہو جائے۔ حسن کی بیوہ ام کربلا پر میں اسے یہ جملہ سنا ہے، قاسم کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کے مولا حسین کی خدمت میں لے کر آئی۔ آنے کے بعد کہتی ہے اے مولا حسین ایک بیوہ کا ہدیہ قبول کرو، ایک بیوہ کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کرو۔ عزادار میرا مولا حسین مجبور ہو گیا ہے، اس لیے کہ جناب قاسم نے اس تعویذ کو بھی مولا کے سامنے رکھ دیا ہے جو کبھی امام حسن نے جناب قاسم کے بازوؤں پر باندھا تھا۔ عزاداروں جب جناب قاسم کو اجازت ملی ہے ساری بیویوں نے حلقہ بنایا ہے، اس لیے کہ یہ کربلا کا وہ شہید ہے۔ عزاداروں 13 برس کی عمر ہے، اسی لیے جناب
جناب قاسم کی بیٹی کا اہتمام ہماری مائیں اور بہنیں کرتی ہے، اس لیے کہ ام فروا کے دل میں یہ خواہش تھی میں اپنے لال قاسم کی شادی کروں گی، اس کی چاک جیسے دلہن لے کر آؤں گی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی۔ آزاداروں پورے ہندوستان میں اسی قاسم کی مہندی کی رسم ہو رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں نے بھی مہندی کی رسم بنائی ہوگی۔ آزاداروں ذرا محسوس کرنا جب اس مہندی کو جناب کمرا نے دیکھا ہوگا، کیا طرف نے یہ نہیں کہا ہوگا اے میرے والد حضرکم اللہ، آپ کی آوازیں دلیہ بلند ہے آزاداروں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان عاشق کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ آزاداروں آج 7 محرم ہے، آج ایک بیوہ کے بچے کی شہادت کا پرسہ آپ کو ام فروا کو بھی پیش کرنا ہے، امام حسن مصطفیٰ کو بھی پیش کرنا ہے۔ یہ آزاداروں اور باب ازہا ذرا روایت کے جملے محسوس کر لینا، جناب قاسم آ گئے ہیں، بیویاں قاسم کو تیار کر رہی ہے۔ عزاداروں جب تیار ہو کر جناب قاسم نکلے ہیں تو روایت میں یہ ملتا ہے جناب قاسم صبح جسم پر ایک باریک سا کرتا پہن کر نکلے ہیں، ایک باریک سا کرتا پہن کے نکلے ہیں، اور جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں چند قدم آگے بڑھے تو جملہ سنبھالنا، چند قدم آگے بڑھے ہیں میرے مولا جلدی سے آگے بڑھے، قاسم کو گھوڑے سے پہ زمین پر اتارا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا، قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ قاسم نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا اے چچا آپ نے گریبان کیوں چاک کر دیا؟ میرا مولا کہتا ہے تاکہ یہ دشمن سمجھ جائے یہ کوئی یتیم ہے، یتیم بچہ سمجھ کر تم پر شر بنا کر حضرکم اللہ عزادارو جناب قاسم آئے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں، اور فقیر شامی پہلوان کو بھی قتل کیا ہے، اس کے چاروں بچوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ عزادارو قاسم رزق بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور قتل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ عزادارو یہاں تک کہ وہ نوبت آئی کہ فوج شام نے مل کر جناب قاسم کو گھیرنا شروع کیا، حلقہ تنگ ہونے لگا۔ عزادارو جب حلقہ بالکل تنگ ہوا ہے، کسی ظالم نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کا وار کیا، کسی نے برچھی اور بھالے کا، آئے حسن کا چار دیورا کے گھوڑے سے زمین پر آیا، پیر ہموار کے نظام میں پھنس گیا، اب جو راہوار چلا قاسم کا لاشا زمین پر گھسیٹتا ہوا۔ عزادارو قاسم آواز دے رہے تھے اے چچا حضرکم اللہ عزادارو ادھر قاسم نے آواز دی، ادھر مولا عباس اور مولا حسین قاسم کو بچانے کے لیے چلے، قاسم کو دلاسا دینے کے لیے چلے، اور جیسے ہی دونوں غازی میدان قتال کی طرف بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے، ظالموں نے یہ سمجھا ہے کہ حسین اور عباس نے مل کے حملہ کر دیا ہے۔ عزادارو قیامت تو اس وقت ہو گئی، اولاد عامر کا مجمع ہے، ادھر حسین اور عباس بڑی تیزی سے قاسم کو بچانے کے لیے چلے ہیں، ادھر فوج اشقیہ میں ہلچل مچ گئی کہ حسین اور عباس نے مل کے حملہ کر دیا ہے، بڑی دھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، پامال سنے اسپا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے لگے۔ جب گھوڑے کی کوئی ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑتی تھی، قاسم طرف کے کہتے تھے چچا اے چچا۔ عزادارو جب میرا مولا قاسم کے قریب پہنچا ہے، شرارت ہو گیا، دلالت ہو گیا، بازو الگ ہو۔ حضرکم اللہ خدا کوئی حملہ دے عزادارو، سوائے غم حسین کے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، تو میرا مولا پہنچا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قاسم کے لاش کو کیسے اٹھائے۔ باپ نے ابا کے دامن کو بچھایا، قاسم کے پامال ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں بھرنا شروع کر دیا۔ عزادارو ایک
مہدی خون میں بدل جائے گی. میرے والی اب میں تجھے کیسے مقتل سے آیا لاشِ قاسم، بھائی حسن کی آس ستانے لگی. زینب نے روک لاشِ قاسم بیٹی بکا، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، 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 وہ حسن سبز قبا قاسمہ، وہ حسن سبز قبا بے خطا 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 قاسمہ. کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا، کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا، آج تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا. وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ. دنیا نے تجھ کو چین سے رہنے نہیں دیا، تجھ کو زہر دیا، یہ ستم ختم نہ ہوا، یہ ظلم چلتے چلتے قاسم تک آ گیا. وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، وہ حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، وہ حسن بے خطا قاسمہ. امت نے تیرے ساتھ بڑا ظلم یہ کیا، ٹکڑے ہوا کلیجہ تیرا مصیبت ہوا، مقتل میں تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا. حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ. تھا چاند فاطمہ کا ستم کی گتاؤں میں، گھر سے چلا جنازہ تو تیروں کی چھاؤں میں، قاسم کا لاشا دھوپ میں پامال ہو گیا. حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ. تجھ پر سلام اے میرے مظلوم تر عتیوے، قاسم کی تربیت میں کمی کوئی نہ رکھی، اکبر سے پہلے سر پہ قربان ہو گیا. حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ. لیکن تجھے کفن تو میں اکثر تھا بھاوی جاواں، قاسم تو بے کفن ہی گیا چھوڑ کر جہاں، کیوں کرنا میرے لب پہ ہر دم ہو یہ بکا. حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ، حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ. اجنے بگا حسین سے جب مل نہیں سکا، تعویذ تیرا ساتھ ملایا وہ میں لگاوا، دل تھام کر حسین نے بے ساختہ کہا. حسن سبز قبا بے خطا قاسمہ. جو خدا رہتا ہے
یہ